چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین چلیں ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے جس بحث کا عنوان ہے ترتیل قرآن. ٹھیک کیا ہے؟ ترتیل قرآن. ترتیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تلاوت کرنا. ٹھیک، ایک خاص طرح سے وہ بھی بتائیں گے. قرآن یعنی قرآن پڑھنا. قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے؟ قرآن نے خود بتایا ہے. قرآن نے خود بتایا ہے کہ آپ کو قرآن کس طرح سے پڑھنا چاہیے. یہ رتل قرآن ترتیلا. خود قرآن نے، قاریان قرآن کو، قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو حکم دیا ہے کہ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو. کس کے ساتھ؟ قرآن نے قاریان قرآن کو، قرآن کی قراءت کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو حکم دیا ہے کہ وہ قرآن ترتیل کے ساتھ، آسان لفظوں میں قرآن کا حکم ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. تو جب قرآن کا حکم ہے کہ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو، اب ترتیل جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ ترتیل جانیں گے تبھی تو ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے. ترتیل کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ترتیل سے کیسے پڑھیں گے بابا؟ ہاں، قرآن نے کہا ہے کہ تلاوت ترتیل کے ساتھ کرو. ٹھیک، جب معلوم رہے گا. میں اگر آپ سے کہوں کہ بھائی وضو کرو، تو وضو کرنا جب آئے گا تبھی تو وضو کرو گے. نہیں آئے گا تو کیسے کرو گے؟ ہاں، پھر ایسے ہی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ تلاوت اور قراءت جب کہوں تو قراءت سے مطلب وہی تلاوت. قراءت تلاوت یعنی پڑھنا. قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ ترتیل کے ساتھ. تو جب قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن کا حکم ہے، تو اب ترتیل جاننا ضروری ہے. ترتیل کیا چیز ہے؟ ترتیل، اب اس کو توجہ رکھنا. اور ترتیل میں 3 چیزیں ہیں. ترتیل میں 3 چیزیں. ایک تو دیکھو یہ کلمات ہیں، حروف ہیں، کلمات ہیں. یہ حرف ہے، حرف ایک ہے نا، الگ الگ حرف ہیں. اور جب یہ دیکھیں گے کلی طور پر دیکھیں گے تو اس کو کہیں گے کلمات. ایک کلمہ ہوتا ہے، ایک کلمہ ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے. حرف یعنی اچھر، واو، را، تا، لام، الف، لام، قاف. یہ کیا ہے؟ اچھر ہیں، حروف ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے، اسم، فعل، حرف ہے نا، یہ کلمہ ہے. ایک کلمہ کئی حرف سے مل کر بنتا ہے. کلمہ کیا ہے؟ ہاں، کئی حرف سے مل کر کے بنتا ہے. حروف بھی ہیں، کلمات بھی ہیں. ٹھیک ہے. حروف اور کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، صحیح طریقے سے پڑھنا. دو چیزوں کو، حروف اور کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. ٹھہر کر پڑھنا، رک کر پڑھنا. ایک دم ایک سانس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے نہیں ہے. ٹھیک، ہاں. تو 2 ہو گیا. ترتیل کا مطلب بتا رہے ہوں. ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک، ترتیل کے ساتھ قرآن کیسے پڑھنا ہے. حروف اور کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کر کے، ٹھہر کے اس کے معنی میں غور و فکر کر کے، تدبر کر کے تلاوت کرنے کا نام ترتیل ہے.
ترتیل میں 3 چیزیں ہیں، حروف و کلمات کو صحیح صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک، ٹھہر ٹھہر کر کے، بہت جلد بازی میں نہیں۔ 2، تیسرے اس کے معنی میں غور کرنا ہے، سمجھو بھائی کیا پڑھ رہے ہو، ٹھیک۔ تو ایسی تلاوت کو کہ جس تلاوت میں قرآن کے حروف اور کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس کے معنی میں غور کر کے پڑھا جائے، اس کو کہتے ہیں ترتیل والی تلاوت۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ہم جو پڑھتے ہیں وہ ترتیل نہیں ہے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، ہماری تلاوت ترتیل والی نہیں ہے، جبکہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو اب 3 چیزیں ہو گئی، حروف صحیح کیسے، کون سا حرف کیسے پڑھنا ہے، اب یہ بھی جاننا ضروری ہو جائے گا۔ کلمات صحیح کیسے ادا ہوں گے، کلمات کی بھی جانکاری اب ضروری ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، یہ تو گزر چکا ہے، وقف کی بحث گزر گئی ہے نا۔ ہاں، تدبر کے لیے عربی جاننا بھی ضروری ہے۔ بحث آگے بڑھ رہی ہے اور وزن بڑھ رہا ہے، بوجھ بڑھ رہا ہے آپ لوگوں کا، ہے نا۔ ہاں، سوال، ترتیل کسے کہتے ہیں، ترتیل کے کیا معنی ہے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ ترتیل کسے کہتے ہیں، ترتیل کے کیا معنی ہے، تو آپ کہیں گے کہ ترتیل یعنی قرآن مجید کے حروف اور کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور معنی میں غور کر کے پڑھنا، یہ 3 چیز، ٹھیک۔ سمجھ میں آئے ترتیل کا مطلب؟ ترتیل، ہاں آپ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، در قرآن کریم صراحتاً تاکید شدہ است، کریں کہ قرآن مجید میں صراحتاً یعنی واضح طور پر، روشن طریقے سے تاکید کی گئی ہے کہ ان کلام الہی، کہ اس اللہ کے کلام کو یعنی قرآن کو بے ترتیل، ترتیل کے ساتھ خواندے شود پڑھا جائے۔ قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اب آئیے، ترتیل کیا چیز ہے؟ عبارت است، ترتیل کہتے ہیں تلاوت حروف و کلمات قرآن را بصورت صحیح، قرآن کے حروف اور کلمات کو صحیح طریقے سے، تلاوت یعنی پڑھنا، تلاوت جو آیا شروع میں، تلاوت یعنی پڑھنا، تلاوت حروف و کلمات قرآن، قرآن کے کلمات اور حروف کو پڑھنا بصورت صحیح، صحیح طریقے سے، بشمردے، شمردے یعنی رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، ہمراہ با تدبر، در معانی آیات، آیتوں کے معنی میں تدبر اور تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، یہ ترتیل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی بھی پوچھا جائے ترتیل کسے کہا جاتا ہے، تو ترتیل کے مفہوم بیان کرنے میں اور اس کا معنی بیان کرنے میں 3 چیز لائیے گا، حروف و کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کر کے، رک رک کے دو، اور آیات کے معنی میں تدبر کر کے پڑھنا، یہ ٹھیک۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ ترتیل کا معنی آپ نے سمجھ لیا، اب ایک اور دوسرا سوال ہے، اسپیڈ کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے قرآن کو کیسے پڑھا جائے گا، کتنی اسپیڈ کے ساتھ پڑھیں گے؟ ترتیل اصل ہے، ترتیل آپ قرآن کسی بھی اسپیڈ کے ساتھ پڑھیے، لیکن ترتیل ہونا چاہیے، اتنی اسپیڈ سے نہ پڑھو کہ ترتیل ختم ہو جائے، ترتیل نہ رہ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کو کتنی رفتار سے، کتنی اسپیڈ سے پڑھنا ہے، ٹھیک، اس کے لیے 3 اسپیڈ بیان کی گئی ہے، 3 اسپیڈ، 3 سرعت، 3 رفتار بیان کی گئی ہے۔ کہا جائے اگر کہ قرآن کتنی سرعت، کتنی تیزی، کتنی رفتار سے پڑھنا چاہیے، سرعت یعنی اسپیڈ، سرعت یعنی اسپیڈ، سرعت تلاوت
قرآن کی تلاوت کی اسپیڈ کیا ہونی چاہیے؟ 3 طریقے بتائے گئے ہیں اسپیڈ کے، 3 چیزیں بتائیں گے۔ نمبر 1 تحقیق ہے، یہ سب آئے گا بابا، تحقیق، ٹھیک۔ دوسرے ہے تدویر، تدویر، ٹھیک۔ تیسرے ہے تحدید، یہ 3 روش ہے، یہ 3 طریقے بتائے گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تحقیق، تدویر، تحدید۔ کم اسپیڈ، میڈیم اسپیڈ اور ہائی اسپیڈ، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے کم اسپیڈ، پھر اس سے زیادہ درمیانی اسپیڈ، پھر یہ سب سے زیادہ اسپیڈ، ٹھیک۔ جیسے فرض کر لو یہ 40 کی اسپیڈ ہے، یہ 60 کی، یہ 80 کی، ٹھیک۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب جس چیز کی اسپیڈ بڑھے گی ہے نا تو جلدی کام ہو جائے گا۔ تیزی سے قرآن پڑھیں گے تو زیادہ آیتوں کی تلاوت ہوگی، اسپیڈ تھوڑا سا گھٹ جائے گی تو آیتوں کی تلاوت کم ہو جائے گی، اسپیڈ اور گھٹ جائے گی تو آیتوں کی تلاوت اور کم ہوگی۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، یہ جو آیتوں میں تدبر کیا جاتا ہے، توجہ کیا جاتا ہے، وہ جتنی آہستہ پڑھیں گے اتنی زیادہ توجہ ہوگی، جتنی اسپیڈ بڑھے گی توجہ اتنی کم ہوگی۔ تو 2 چیزیں ہیں، اسپیڈ بڑھے گی تو آیتوں کی تلاوت کی تعداد بھی بڑھے گی، جتنی تلاوت کی اسپیڈ بڑھے گی آیتوں کی تعداد بھی بڑھے گی، لیکن توجہ کم ہوگی، اور جتنی اسپیڈ گھٹے گی آیتوں کی تعداد بھی گھٹے گی لیکن توجہ بڑھے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہ اب یہ تینوں جو روش ہے، جو طریقے ہیں قرآن کے پڑھنے کے، وہ کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے یہاں سے، قراءت بروش تحقیق، تحقیق کے روش اور شیوے اور طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا، یعنی اس کی تعریف کیا جائے تحقیق کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ قرآن کو کم رفتار کے ساتھ اور زیادہ دقت کے ساتھ پڑھنا، اسپیڈ کم ہوگی دقت زیادہ ہوگی، اسپیڈ جب کم ہو جائے گی تو دقت کچھ بہت زیادہ ہوگی، ہے نا؟ جہاں اسپیڈ کم ہوتی ہے وہاں دقت زیادہ ہوتی ہے، جہاں اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے وہاں دقت کم ہوتی ہے، جی سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یہ روش تحقیق کیا ہے؟ روش تحقیق یعنی قرآن کی تلاوت کرنا کم اسپیڈ، کم رفتار کے ساتھ اور زیادہ توجہ کے ساتھ، کم رفتار اور زیادہ توجہ پوچھا جائے آپ سے کہ روش تحقیق کیا ہے تو آپ بتائیے گا روش تحقیق یعنی قرآن کی تلاوت کرنا کم اسپیڈ اور زیادہ توجہ کے ساتھ، کم رفتار اور زیادہ توجہ کے ساتھ۔ تدویر کیا ہے؟ تدویر یعنی قرآن کی تلاوت کرنا درمیانی رفتار سے اور پھر توجہ بھی درمیانی ہو جائے گی، وہاں زیادہ تھی یہاں تھوڑا سا گھٹے گی نا، جب رفتار بڑھے گی تو توجہ گھٹے گی، یہاں رفتار 40 کی تھی تو وہاں توجہ بھی 40 تھی، اب یہاں رفتار ہو گئی تمہاری کتنی 60 ہو گئی، تو اب توجہ کیا ہے 40 سے گھٹ کر کے 30 پہ آ جائے گی، توجہ گھٹے گی، رفتار بڑھے گی تو توجہ گھٹے گی۔ تو تدبیر یعنی قرآن کی تلاوت کرنا درمیانی اسپیڈ سے، نہ بہت ہائی ہو نہ بہت کم ہو، جیسے نماز میں پڑھا جاتا ہے، جیسے نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ میڈیم رفتار سے پڑھتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ابھی یہ بتاتے ہیں آپ کو، یعنی درمیانی رفتار سے متوسط، متوسط یعنی درمیانی، میڈیم، کیا ہے؟ میڈیم صحیح لکھا ہے یا میڈیم ایسا ہوتا ہے؟ MEDI، میڈیم کی اسپیلنگ کیا ہے؟ یو آئے گا، چلو جو بھی ہو بھر صورت اس کو انگلش میں میڈیم کہتے ہیں۔ متوسط رفتار، متوسط یعنی درمیانی، کیا ہے؟ بیچ کی، ان دونوں کے، یہ کم اور یہ سب سے زیادہ، تو سب سے کم اور سب سے زیادہ کے بیچ کیا ہوگی؟ درمیانی رفتار سے۔ درمیانی رفتار سے قرآن کی تلاوت کرنے کا نام کیا ہے؟ تدبیر کے ساتھ پڑھنا ہے، تدبیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا تحدیر، تحدیر یعنی قرآن کی تلاوت کرنا تیز رفتار سے، تیز رفتار سے، تیز رفتار سے قرآن کی تلاوت کرنا۔ ٹھیک، سمجھ میں آ گیا اب ہے نا؟ اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ نے، دو چیزیں تھیں نا اسپیڈ میں، دو چیزیں، ایک اسپیڈ ہے، ایک توجہ ہے نا؟ یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ جب اسپیڈ بڑھتی ہے تو توجہ کم ہو جاتی ہے، چاہے گاڑی ہی کیوں نہ ہو، ہے نا؟ ڈرائیور کے لیے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اسپیڈ ہوتی ہے تو اسپیڈ جتنی کم ہوتی ہے ڈرائیور کو گاڑی کے اوپر کنٹرول اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے جو لوگ اسپیڈ سے چلاتے ہیں وہ حادثے کے شکار جلدی ہو جاتے ہیں، اور جو آرام سے چلاتے ہیں وہ حادثے سے بچے رہتے ہیں۔ ایسے ہی رفتار کم رہے گی تو توجہ زیادہ رہے گی، رفتار زیادہ رہے گی تو توجہ کم رہے گی۔ تو اب آپ جان گئے ہوں گے جب روش تحقیق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے، یعنی کم رفتار کے ساتھ جب پڑھیں گے تو آیت کی تلاوت بھی کم ہوگی لیکن توجہ زیادہ رہے گی۔ درمیانی رفتار سے اگر پڑھیں گے تو یہ پہلے کے مقابلے میں آیتوں کی تلاوت بڑھ جائے گی، اب آیتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، زیادہ آیتوں کی تلاوت ہوگی لیکن توجہ پہلے والے کی بنسبت کم ہو جائے گی۔ تیسرے مرحلے میں پہنچیں گے جب رفتار آپ بڑھا دیں گے، فل اسپیڈ سے جب چلیں گے تو آیتوں کی تلاوت ان دونوں طریقوں سے اور زیادہ ہو جائے گی لیکن توجہ ان دونوں سے کم ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب چلیں کتاب میں آپ لوگ دیکھیں، ٹھیک؟ تدبیر کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اما ترتیل قرآن از لحاظ سرعت، لیکن قرآن کی ترتیل سرعت کے لحاظ سے، اسپیڈ کے اعتبار سے، می توانت بسے روش صورت بگیرت، تین طریقے سے کیا ہے واقع ہو سکتی ہے، تین طریقے سے تلاوت کی جا سکتی ہے۔ پہلا طریقہ تحقیق، دوسرا تدبیر، تیسرا تحدیر یا حدر، دو نام ہے، تحدیر یا حدر۔ اب ہر ایک کی تفصیل۔ قراءت بروش تحقیق، جب قرآن کی تلاوت اور قراءت تحقیقی طریقے سے، تحقیق کی روش سے ہوگا، یعنی کیا مطلب روش تحقیق سے قرآن پڑھنا؟ یعنی خواندن قرآن با سرعت کم و دقت ذات، یعنی قرآن کو پڑھنا کم رفتار سے، کم اسپیڈ سے اور زیادہ دقت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کرنا کم اسپیڈ اور کم رفتار سے اور زیادہ توجہ کے ساتھ، اس کو کہا جاتا ہے روش تحقیق۔ ٹھیک، از ان روش می توان در امر آموزش قراءت استفادے نمو، کہ یہ جو طریقہ ہے تحقیق والا، اس کو قراءت سکھانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب کسی کو قرآن کی قراءت کی تعلیم دی جائے تو قراءت قرآن کی تعلیم دینے کے لیے یہ طریقہ سب سے اچھا ہے۔
پھر روش تحقیق کے ساتھ تعلیم دی جائے، رفتار کو کم رکھا جائے، توجہ کو زیادہ رکھا جائے. ہر چند آیات کم تری خواندے می شود، کہہ رہے ہیں کہ ہر چند اگرچہ آیات کم تری کم آیتیں خواندے می شود پڑھی جائیں گی. جب کم اسپیڈ سے پڑھیں گے تو آیتوں کی تلاوت بھی کم ہوگی. اما امکان اداء صحیح حروف و تدبر در معانی بیشتر ہے، لیکن حروف کو ادا کرنے کا امکان اور معانی میں تدبر زیادہ ہو جائے گا. حروف کو صحیح طریقے سے آپ ادا کر سکتے ہیں، آیات میں جو تدبر ہونا چاہیے وہ تدبر بھی کر سکتے ہیں. قراءت بروش تدبیر، تدبیر کے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا، یعنی خواندن قرآن بصورت متوسط اور درمیانی رفتار سے قرآن پڑھنا. بدیہی نسبت میں روش تحقیق کرے کہ یہ بات بالکل روشن ہے کہ روش تحقیق کی بنسبت یہ جو روش ہے در یک زمان واحد ایک ہی وقت میں، مثلا ہم دو آدمی قرآن لے کر کے بیٹھے، آپ قرآن کی تلاوت روش تحقیق کے ساتھ کریں اور میں روش تدبیر کے ساتھ کروں تو آیات بیشتری خواندے می شود. تو میں جو تدبیر کے ساتھ کر رہا ہوں میں آیتوں کی تلاوت زیادہ کر لوں گا. آپ سورہ الحمد یا سورہ بقرہ مثلا فرض کرو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، آدھی گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، آپ آرام سے پڑھ رہے ہو تو آپ بہت پڑھیں گے آرام سے تو 100 آیت پڑھیں گے. فرض کرو آدھی گھنٹے میں آپ 100 آیتیں پڑھ رہے ہیں، میں آپ سے تیز رفتار سے پڑھ رہا ہوں تو میں 120 آیتیں پڑھوں گا، ہے نا. رفتار بڑھے گی تو آیتوں کی تلاوت بھی زیادہ ہوگی. لیکن ان ہمون روشیس کے درمیان مردم بے روش ترتیل مشہور شدیات، کہہ رہے کہ یہ جو طریقہ ہے قرآن کی تلاوت کا جس کو روش تدبیر کہا جاتا ہے، یہ لوگوں کے بیچ روش ترتیل کے نام سے مشہور ہے. اسی روش تدبیر کو لوگ روش ترتیل بھی کہتے ہیں. شاید ان علت کی بہترین نوع ترتیل ہے، اور شاید اس کی وجہ بھی یہ ہو کہ ترتیل کی بہترین قسم ہے. آیتوں کی تلاوت بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، توجہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، دونوں صحیح ہے. وخیر الامور اوسطها، اور روایت میں بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کام ہو درمیانی طریقہ اپنانا چاہیے، اور چاہے وہ تلاوت کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو. خیر الامور، امور میں سے سب سے بہترین امور اوسطها، درمیانی ہے، یعنی درمیانی، یہ درمیانی ہوئی نا، اوپر تحقیق ہے نیچے تحدیر ہے، بیچ میں یہ درمیانی ہوا نا. تو درمیانی تلاوت بہترین تلاوت ہے. آخری ہے قراءت بروش تحدیر، اس کو رہنے دیں، کل انشاءاللہ